السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، بہار کا علاقہ جنگ پلاسی سے پہلے سراج الدولہ کی حکومت میں شامل تھا اور اس کے بعد کمپنی کی حرص و حوث کا شکار بنا رہا۔ چنانچہ یہاں بھی عرصے سے بغاوت کی خفیہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تحریک ولی اللہ کے مجاہدین خاص طور پر مصروف کار تھے۔ مولانا پیر علی، مولانا یحییٰ علی اور دوسرے کارکن مختلف علاقوں میں دورے کرتے، لوگوں میں انقلابی جذبات پیدا کرتے اور فوجوں سے خط و کتابت کر رہے تھے۔ 1846 میں پٹنہ کے ایک شخص خواجہ حسین علی خان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا۔ پتہ چلا کہ وہ دانا پور کی فوج کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مولوی احمد اللہ وغیرہ نے 1852 سے ہی بغاوت کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ 9 اگست 1852 کو پٹنہ کے مجسٹریٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہاں باغی گروہ روز بروز ترقی پر ہے اور شہر کے مقتدر باشندے کھلم کھلا بغاوت کا پرچار کرتے ہیں۔ پولیس بھی ان سے ملی ہوئی ہے۔ پٹنہ کے کمشنر ٹیلر نے 2-3 سال قبل پہلی بار جذبہ بغاوت کا اظہار ہونے پر گورنمنٹ کو رپورٹ لکھی تھی کہ خفیہ کارکن سینکڑوں کی تعداد میں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ پولیس اور فوج کے ملازمین بھی شریک کار تھے، بڑے سوداگر اور زمیندار بھی شامل تھے۔ پٹنہ کے داروغے مہدی علی کے مکان پر راتوں کو خفیہ جلسے ہوتے تھے اور دہلی اور لکھنؤ کی انقلابی جماعتوں اور دانا پور کے دیسی فوجیوں سے پوشیدہ خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ پٹنہ اس تحریک کا مرکز تھا جہاں پیر علی جیسا عالم و فاضل شخص بظاہر کتابیں بیچنے کا کام کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لکھنؤ سے کسی خاص مقصد کے لیے پٹنہ آئے تھے۔ تاریخ بہار کا مصنف لکھتا ہے کہ بعض کا بیان ہے کہ پیر علی کتاب فروش فوج کی بغاوت کا محرک تھا اور بعض کنور سنگھ زمیندار جگدیش پور کو سلسلہ جنبان سمجھتے ہیں۔ اودھ کے الحاق کا یہ اثر ہوا کہ بہار میں باغیانہ سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں۔ ادھر دانا پور کے سپاہیوں میں انقلاب کی لہر دوڑ چکی تھی۔ میرٹھ سے بغاوت کی خبریں آئیں تو بے چینی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ لکھنؤ وغیرہ کے بہت سے لوگ خفیہ طور پر برابر کام کر رہے تھے اور عوام انگریزوں سے اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ جب حکومت نے 2000 سکھ پٹنہ بھیجے تو ان کو ہر جگہ ملامت کی گئی۔ گاؤں والے ان سے پوچھتے تھے کہ تم سکھ ہو یا فرنگی ہو گئے ہو۔ جب وہ پٹنہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کا جوش و غصہ اور بھی زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ گردواروں کے پجاریوں نے ان کو وہاں داخلے کی اجازت نہ دی۔ پٹنہ کا کمشنر ولیم ٹیلر لکھتا ہے کہ جیسے ہی سکھ داخل ہوئے ایک جنگلی فقیر ان کی طرف جھپٹا، ان کو خوفناک انداز میں دھمکی کا اشارہ کیا اور غدار کہہ کر گالیاں دیں۔ اسی طرح جب گیا میں سکھ دستے بھیجے گئے تو عوام بے حد مشتعل ہوئی، سکھوں کو عیسائی کہا اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ جون کے پہلے ہفتے میں دانا پور کے سپاہیوں نے بذریعہ خط پٹنہ پولیس کو اطلاع دی کہ ہم پٹنہ پر حملہ کریں گے، تیار ہو تاکہ خزانہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ خط حکام کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے ضروری انتظامات شروع کر دیے۔ دوستو، جگدیش پور کے جاگیردار کنور سنگھ کو بھی انگریز اب شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، جن پر آج تک حکومت بڑا بھروسہ رکھتی تھی۔ رانا کنور سنگھ ضلع شاہ آباد کے جاگیردار اور معزز راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد صاحبزادے سنگھ نے ریاست کا بڑا حصہ ان کو دیا اور باقی حصہ 3 بھائیوں دیال سنگھ، راجپتی سنگھ اور امر سنگھ میں تقسیم کیا تھا۔ کنور سنگھ سب سے بڑے تھے۔ ان کا صرف ایک لڑکا دل بھجن سنگھ تھا، جس کا بیٹا بیر بھجن سنگھ اپنے بوڑھے دادا کے ہمراہ اکثر موقعوں پر موجود رہا۔ بغاوت کے وقت کنور سنگھ 80 سال کے تھے۔ راجپوتی شان و شوکت ان میں پوری طرح جلوہ گر تھی۔ بغاوت سے پہلے وہ انگریز افسروں اور خصوصاً کمشنر ٹیلر سے قریبی اور دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ حالات کے تحت ان کی دوستی انگریز افسروں کو سرد پڑتی دکھائی دینے لگی، کیونکہ ان کی ریاست کے ساتھ بھی غیر منصفانہ برتاؤ کیا گیا تھا۔ ولیم ٹیلر نے گورنر بنگال فریڈرک ہیلیڈے کو احتجاجی خط بھی لکھا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بغاوت کی خفیہ سرگرمیاں جاری تھیں اور حکومت اس کا سراغ پانے کی فکر میں تھی کہ ترہٹ پولیس کے جمعدار وارث علی نے چھٹی کی درخواست دی۔ انگریز افسر کو کچھ شبہ سا ہوا اور 23 جون 1857 کو اسے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ وہ گیا کے خفیہ لیڈر مولوی علی کریم کو خط لکھ رہا تھا۔
تلاشی لینے پر اس کے گھر سے خطوں کا ایک بنڈل برآمد ہوا جس سے باغیانہ سازش کا سراغ لگا، لیکن خطوط اشاروں میں لکھے گئے تھے۔ مجسٹریٹ نے اس کو میجر ہومز کے پاس سیکلی بھیج دیا۔ ہومز نے جنرل لائٹ کے پاس دانا پور بھیجا اور اس نے ولیم ٹیلر کمشنر پٹنہ کے سپرد کر دیا۔ کوئی گواہ یا ثبوت مہیا نہ کیا جا سکا اور خود وارث علی نے ان خطوں کے بارے میں لا علمی ظاہر کی۔ 6 جولائی 1857 کو پھانسی دی گئی تو وارث علی نے کہا، کیا کوئی ایسا ہے جو ہمارے مارے جانے کا حال شاید دہلی سے بیان کرے؟ دوستو، اس کے بعد پٹنہ کے ایک معزز رئیس لطف علی خان کو گرفتار کیا گیا اور باغیانہ الزامات کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا۔ وارث علی کی گرفتاری سے خفیہ تحریک کے ایک اور زبردست لیڈر مولوی علی کریم کا سراغ لگا جو گیا میں مقیم تھے۔ جب ان کی گرفتاری کے لیے مجسٹریٹ جیمز لاؤس چند سپاہیوں کو لے کر پہنچا تو وہ ہاتھی پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ لاؤس نے یکا میں بیٹھ کر پیچھا شروع کیا اور ایک پرجوش دوڑ شروع ہو گئی۔ مولوی علی کریم نے انگریز افسر کو قریب آتا دیکھ کر اپنا ہاتھی سڑک سے کھیتوں میں موڑ لیا۔ یکا کھیتوں میں نہ جا سکتا تھا، لہٰذا بیچارہ لاؤس نیچے اتر کر پیدل ہاتھی کے پیچھے بھاگا۔ آخرکار جب تھک کر چور ہو گیا تو تھکن اور مایوسی سے جھنجلا کر پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے سپاہیوں کو 5000 روپے کا لالچ دے کر پیچھا کرنے کو کہا۔ یہ سپاہی بھی انقلابیوں کے ہمدرد تھے، چنانچہ اگلے دن سنجیدہ صورت بنا کر لوٹ آئے۔ گیا کی عوام نے پیچھا کرتے وقت جیمز لاؤس کو غلط راہ بتا کر خوب پریشان کیا، بلکہ آخر میں اس کا ایک ٹٹو بھی غائب کر دیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔